رب کائنات دے بندے دے دو حق نے. پہلا حق جڑا بندہ یہ دعویٰ کردا مینوں اپنے رب نال بڑی محبت ہے، پہلا حق یہ ہے کہ رب کائنات نے جڑے فرائض دا حکم فرمایا وہ فرائض ادا کرے. جڑے فرائض دا حکم فرمایا وہ فرائض ادا کرے. فرائض ادا کرن تو بعد رب کائنات نے جنہ چیزاں نو حرام فرمایا انہاں نو حرام سمجھے، جنہ نو حلال فرمایا انہاں نو حلال سمجھے. اللہ رب العالمین کا دوسرا حق یہ ہے کہ مستحبات نوافل دے ذریعے رب کائنات کا قرب حاصل کرے. روزے دے ذریعے رب کائنات کا حکم جڑا ہے قرب حاصل کرے. اسی طرح نبی پاک سرکار دے دو حق نے امتی تے، حق تے بہت زیادہ نے. محدثین نے لکھے نے کہ پہلا حق یہ ہے کہ نبی پاک سرکار دی سنتاں تے کثرت نال عمل کرے. جڑی چیز سرکار نو پسند سی وہ پسند رکھے، جڑی نبی پاک سرکار نو چیز پسند نہیں انہوں نا پسند کرے. اور دوسرا فرض یہ ہے نبی کریم علیہ السلام دی بارکاہ دے اندر درود شریف پڑھتا رہے، مستحبات دے ذریعے اور صدقہ و خیرات دے ذریعے نبی پاک سرکار دا قرب حاصل کرے. پہلا نبی پاک سرکار نے فرمایا بندہ کیڑا ہے جڑا ایمان دی لذت پائے گا، جڑا اللہ اور دے رسولان تمام شے تو بڑھ کے سیری لا دیو تمام چیزاں تو بڑھ کے محبت کرتا ہے. کہ دوسرا بندہ او ہے جڑا جو بھی کم کرے اللہ دی رضا واسطے کرے، اللہ دی رضا واسطے کرے. حضرات اکرام القدر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیسرا بندہ او ہے جڑا ایمان دی حلاوت پائے گا، ایمان دی مٹھاس پائے گا. تیسرا بندہ او ہے جڑا ایک واری حضور دی غلامی دے اندر آ گیا تے پھر کفر وال لوٹنا پسند نہ کرے. ایک دفعہ حضور دی غلامی دے اندر آ گیا ہے، جان جان دیے جائے پر ہاتھ وچوں حضور دا ایمان بھی جانا چاہیے. نبی پاک سرکار دی محبت نہیں جانا چاہیے. میرے پاک نبی فرماندے نے کہ ایک باری میری غلامی اختیار کر لے پھر کفر پر لوٹنا اس طرح نہ پسند کرے جس طرح اگ دے اندر لوٹنا پسند کرتا ہے. جان جان دیے جائے، مال جانتا جائے، اولاد جان دیے جائے، پر ہاتھ وچوں غلامی مصطفیٰ دا دامن نہیں جانا چاہیے. حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک سرکار دے صحابی، رومیہ نے پکڑ لیا، قید کر لیا، گرفتار کر لیا، اپنے بادشاہ کو لے گئے. بادشاہ نے کہا عبداللہ عیسائی ہو جا. حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک نبی دے صحابی سن جنہ نبی سرکار نو ویکھیا اور عیسائی ہون لگے. اگر اج سانو کوئی ڈنکے دی چھوڑ تے گن پوائنٹ تے بھی کہ بھئی تو عیسائی ہو جا، اسی ہون واسطے تیار نہیں تے جنہ نبی پاک سرکار کی زیارت کی تھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیہ نے گرفتار کیتا، اپنے بادشاہ کو لے گئے. بادشاہ کہندا ہے عبداللہ بن حذیفہ عیسائی ہو جا. حضرت عبداللہ بن حذیفہ فرماندے نے میں کس طرح عیسائی ہو سکنا ہے، میں حضور دی غلامی اختیار کی ہے. فرمایا میں کس طرح عیسائی ہو سکنا ہے، میں نبی پاک سرکار نو تکیا ہے. برادران اسلام حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ذکر کلمات آپ دی زبان کے اندر کلمات نے جنہ حضور دی غلامی اختیار کی تھی وہ اپنا دین جڑا ہے وہ نہیں بدل سکتے. جان جان دیے جائے نہیں بدل سکتے، اولاد قربان کی جا سکتی ہے، مال حضور دی قدمہ تو قربان کیتا جا سکتا ہے، لیکن حضور دی غلامی اپنے دامن وچوں نہیں چھوڑی جا سکتی. محبت ہے بولو بھائی ذرا سبحان اللہ. لیکن حضور دی غلامی نہیں چھوڑی جا سکتی. بادشاہ نے ایک حربہ استعمال کیتا، انہیں آکھیا بھی میں پیتل دے مجسمہ پگھلا کے او دے اندر تینوں چھوڑ دیاں گا. حضرت عبداللہ کہتے ہیں نہیں میں عیسائی نہیں ہو سکتا، میں عیسائی نہیں ہو سکتا. انہوں کیا کیوں؟ تینوں ملک دے دیاں گا، اپنی بیٹی دا نکاح تیرے نال کر دیاں گا اور تینوں ادھا ملک دے دیاں گا. توجہ پہ امام الانبیاء دے غلاموں، حضرت عبداللہ بن حذیفہ نبی پاک دے صحابی
وہ عیسائی جڑا بادشاہ رومیہ دا کہندا ہے عبداللہ عیسائی ہو جا، میری بیٹی تیرے نکاح دے اندر آ جائے گی، بیٹی تینوں دے دیاں گا، اور ادھا ملک جڑا ہے تیری جاگیر بن جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن حمیسہ آپ نے بڑا ایمان فروز کلمات بولے، فرمایا ادھا نہیں سارا ملک مینوں دے دے۔ بولو بولو محبت نہ بولو بھائی، فرمایا ادھا نہیں سارا ملک مینوں دے دے، پھر سارا ملک مینوں دے دے، پھر او ملک مک جائے، پھر اگلا ملک بھی مینوں دے دے، سارے ملک نہیں بلکہ ساری دنیا مینوں دے دے۔ عبداللہ دی جان تے جا سکتی ہے پر عبداللہ دے ہاتھ وچوں مصطفیٰ دا دامن نہیں جا سکتا۔ جے تسی اس طرح ہی نعرہ لانا ہے تو پھر رہن دے ہو، میرے گرم ہوندہ پھر کی فائدہ ہے، میرے جذبات کا کی فائدہ ہے۔ وہ شاعر نے کہا سی نا، عشق ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے، عشق ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے، دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے۔ ہن لاؤ بابا جی، ہن لاؤ نعرہ۔ دعا کرو رب کائنات سانو حضرت عبداللہ بن حذیفہ جیسا ایمان عطا فرمائے۔